بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 28 میں ہم نے سنا تھا انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستانی فوج مفلوج ہو گئے۔ اب آگے محمد قاسم نے یہ خواب 26 مئی 2018 کو دیکھا تھا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان فوج کا کون سا کھانا ایسا ہے جو دشمن اس کے اندر کچھ ملا کر نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر مجھے ایک آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی یہ ڈالر اور فیول ہے، اگر یہ دونوں ختم ہو جائے تو فوج مفلوج ہو جائے گی اور کوئی حرکت نہیں کر سکے گی۔ پھر میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ فیول تو ڈالر سے خریدا جاتا ہے، اگر ڈالر ختم ہو جائے تو وہ فیول بھی نہیں خرید سکتے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی حالت اور بھی زیادہ بگڑ گئی ہے۔ پاکستان کو قرض کی قسط ادا کرنی تھی جو ہمارے پاس تھی ہی نہیں۔ اگر ہم قسط ادا کر دیتے تو ڈالر ریزروز بالکل ختم ہو جائیں گے۔ ایک دو فوج کے افسر مشورہ دیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی سے کہا جائے کہ وہ ہمیں ڈالرز بھیجے تاکہ ہم فیول خرید سکیں۔ میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں کب تک وہ ہمیں ڈالرز بیچتے رہیں گے، ان کی بھی اپنی ضرورت ہوتی ہے، فوج ایسے نااہل منصوبے کیوں بنا رہی ہے؟ پھر قرض کی قسط ادا کر دی جاتی ہے اور جو تھوڑے بہت ڈالر ریزروز بچے تھے وہ بھی لگ بھگ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ آرمی چیف ہر طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں تاکہ خرچے کم کیا جا سکے، حتیٰ کہ ٹی وی چینلز بھی عوام کو سادی زندگی گزارنے کے لیے پبلک سروس میسیجز دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر قسم کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جیسے کہ سپورٹس اور ایونٹس کو بھی محدود کر دیا جاتا ہے۔ پھر فوج کھلے عام مان لیتی ہے کہ صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ دوسری طرف دشمن اپنا پلان شروع کرتا ہے کہ 4 یا 5 بڑے شہروں میں افراتفری پھیلا دی جائے تاکہ فوج کے لیے سب کچھ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے۔ پھر میں ایک بڑے فوج کے افسر سے ملنے جاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کا گھر تھا۔ میں وہاں اس کا انتظار کرتا ہوں تاکہ اپنا خواب اسے سنا سکوں۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں کسی کام سے باہر نکلتا ہوں۔ باہر جا کے دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہے اور گھر دونوں طرف سے روڈ بلاک کر کے سیکیور کیا گیا ہے۔ اچانک 2 بڑی گاڑیاں نظر آتی ہیں، گیٹ کھلتے ہیں اور وہ گاڑیاں اندر چلی جاتی ہے۔ میں بھی فوراً اندر چلا جاتا ہوں تاکہ اس افسر سے مل سکوں۔ جب میں اندر جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ آرمی چیف ہے۔ تب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اتنا زیادہ سیکیورٹی اور بلاکیڈ کی وجہ یہی تھی۔ مجھے اپنا ایک خواب یاد آتا ہے جس میں آرمی چیف کی زندگی خطرے میں تھی۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہی وقت ہے؟ خیر، میں اندر جاتا ہوں اور چیف کو ڈھونڈتا ہوں۔ مجھے وہ شاید ٹی وی لانگ میں ملتے ہیں۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے جاتے ہیں جہاں میں انہیں اپنے خوابوں کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہوں۔ وہ بہت سکون سے میری بات سنتے ہیں۔ میں انہیں غزوہ ہند کے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور یہ بھی کہ کس طرح افراتفری پھیلے گی، صورتحال کیسے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی اور تیسری دنیا کی جنگ کا آغاز کیسا ہوگا، اور یہ بھی کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ دنیا کے مسلمان اپنے پہلی فتح غزوہ ہند میں دیکھیں گے اور فوج کو اس کے لیے کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ میری بات سننے کے بعد آرمی چیف کہتے ہیں کہ سنو قاسم، یہ خواب ہے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وقت مشکل ضرور ہے لیکن ہم سب کچھ سنبھال لیں گے۔ یہیں پر پارٹ 29 اور یہ خواب ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 30 میں ہم سنیں گے کہ کورونا وائرس سے مطابق رکھنے والا خواب۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔